السلام علیکم۔ 1.5 سال سے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی۔ پلیز اس ویڈیو کو آپ اس کی بالکل نہیں کرنا، نہیں تو آپ اللہ کی ایک قدرت اور رحمت کا تعریف سننے سے رہ جائیں گے۔ تو یہ بات ہے 2023 حج کی بات ہے۔ تو اس حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے خالہ کے بیٹے اور اس کی وائف کو قبول کیا تھا۔ اچھا، میری جو خالہ کا بیٹا ہے اس سے میری بات چیت ایسی کوئی خاص نہیں ہے۔ کئی سال ہمیں بات چیت کرے ہوئے ہو جاتے ہیں، ملے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 2023 حج میں حرم کے اندر لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ وہ مجھے ویڈیو کال کریں۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے ویڈیو کال کیا۔ تو ویڈیو کال پہ انہوں نے مجھے خانہ کعبہ دکھایا۔ وہ مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن میں ان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں تو صرف اپنے اللہ کے گھر کو دیکھ رہی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنی ساری من کی باتیں کر رہی تھی۔ میں اللہ سے ضد کر رہی تھی، یا اللہ مجھے 2012 میں آپ نے مجھے بلایا، لیکن اب بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے آپ بلائیے، مجھے حج پہ بلائیے، مجھے کسی بھی طرح بلائیے، مجھے آنا ہے، مجھے جلد سے جلد آنا ہے، آپ مجھے بلائیے، کسی بھی طریقے سے مجھے بلائیے۔ اب مجھ سے رکا نہیں جا رہا ہے، آپ مجھے اپنے گھر کا مہمان بنائیے، مجھے آنا ہے، مجھے آنا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے، اللہ سے میں یہی ضد کرتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2024 حج میں قبول کیا۔ تو اس میں بھی اللہ کی قدرت، ایک یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت آپ کو میں بتاتی ہوں۔ ہمارا حج کمیٹی سے کوئی ہمارا ویزا نہیں لگا تھا، تو ہمارے ایک ملنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ حج کو جائیں گے، میں آپ کا وزٹ ویزا لگوا دوں۔ ایسے ہی انہوں نے، میرے شوہر نے آ کے مجھے بتایا، لیکن ہمارا حج کمیٹی سے ٹائم نکل چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی ہاں کر دی کہ مجھے تو جانا ہے۔ تو لیکن ہم جیسے ویزا وغیرہ ہم نے سب لگوا چکے تھے، تو خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ وزٹ ویزا والے حج کو نہیں جا رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ پر روک لے رہے ہیں اور جو ہے ان کو آگے نہیں جانے دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلے سال چلیں گے۔ میں نے کہا میں بالکل نہیں رک سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے تو جانا ہے، اور میں نہیں گئی تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ میرے دل میں ایک لوہن اور ایک آگ سی پیدا ہو چکی ہے، جو کہ میری وہیں جا کے بجھے گی۔ میری بہت ضد کرنے کے بعد ہم 4 لوگ تھے، اور ہم نے ویزا لگوا لیا اور ٹکٹ بک کر لی فلائنگ ناس کی، اور ہم ریاض جا کے اتر گئے۔ اور ہمارا کوئی ہوٹل بک نہیں تھا، کہیں کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے راستے بچھا رکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان راستوں پر ہمارا جیسے انتظار کر رہے تھے۔ اس طریقے سے ہمیں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کرے، اور اتنی رحمتیں ہمیں راستوں میں نظر آئیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ جس ٹائم میں مکہ میں داخل ہوئے اور جیسے حرم کے تھوڑا ہم قریب آئے، وہ چمک اور وہ دل کے اندر خوشی جو پیدا ہو رہی تھی، وہ 2012 میں جب میں عمرے کو گئی تھی، جب مجھے اتنی محسوس نہیں ہوئی اتنا۔ اب کی بار تو مجھے ایسا لگا 2024 حج میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارا جیسے استقبال کرا رہے ہیں۔ سڑکوں پہ اتنی چمک، ہمارے دل میں اتنا جیسے نور تھا، آنکھوں میں اتنے جیسے تارے چمک رہے تھے کہ میں اس چیز کو آپ کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، جو چیز میں نے محسوس کی تھی۔ جس ٹائم میں نے پہلا عمرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو جب میں نے دیکھا، جو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، تو وہ آنسو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آنسو جو میرے دل میں جو آگ اور جو لہن لگ رہی تھی، وہ اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔
میں اور اس سے زیادہ میں مطلب میرے پاس نا الفاظ نہیں ہیں اس دن کی بڑائی اور اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور رحمت کو بیان کروں۔ انشاءاللہ جب میں نے حج کیا، حج کا دن آیا، تو وہ چیزیں جو میں نے محسوس کری ہیں اس کے لیے انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کی قدرت نے کیا کیا مجھے دکھایا اور اپنی رحمتوں میں کس طریقے سے مجھے اپنے نظارے دکھائے ہیں۔ یا اللہ، جس طریقے سے آپ نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ نے مجھے قبول کیا ہے، یا اللہ سارے انسانیت کی دعاؤں کو قبول فرمانا، اپنے گھر کا سب کو اپنے گھر کا دیدار کرانا، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرنا، آمین۔